بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، پہلی حدیث قابل رشک لوگوں کے بارے میں کہ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا حسد الا فی اثنین رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخصوں پر رشک جائز ہے، حسد جائز ہے۔ ایک شخص وہ جسے اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا ہو، پس وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے۔ فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، پس وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے۔ ورجل، اور دوسرا وہ شخص آتاہ اللہ مالا، کہ جسے اللہ نے مال دیا، فہو ینفق منہ آناء اللیل و آناء النہار، پس وہ رات دن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو شخصوں پر حسد جائز نہیں، دو شخصوں پر رشک جائز ہے، دو شخصوں پر رشک جائز ہے، حسد جائز ہے۔ ایک شخص وہ جسے اللہ نے قرآن پاک کا علم دیا، بس وہ رات دن قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، بس وہ رات دن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو دن اور رات میں قرآن پاک میں مشغول ہونے والا، اس پہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ تو مشغول ہونے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے یعنی قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اہتمام کے ساتھ قرآن مقدس کے جو احکام ہیں، جو ہدایات ہیں، ان پہ دن رات عمل کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی قرآن پاک میں مشغول ہونا ہے کہ قرآن پاک میں مشغول رہنے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے سیکھنے سکھانے میں بندہ لگا رہے، دوسری یہ کہ نماز میں اور نماز کے علاوہ بھی اس کی تلاوت کرتا رہے، اور تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اہتمام کے ساتھ قرآن مقدس کے جو احکام ہیں، ہدایات ہیں، ان پہ عمل کرتا رہے۔ تو حدیث کے الفاظ ان تمام معانی پر مشتمل ہیں، اور قرآن مقدس لا ریب کتاب اور انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ یہ شریعت کا ماخذ اول ہے، اسلامی تعلیمات کا منبع اور دین حنیف کا سرچشمہ ہے۔ اس کے فضائل خود قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں، احادیث میں بھی مذکور ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کی فضیلت اور عظمت اس طرح بیان کی کہ القرآن العظیم، یعنی قرآن بڑی عظمت والی کتاب، والقرآن الحکیم، یعنی قرآن حکمت والی کتاب، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن مجید میں اہل ایمان کے لیے شفاء اور رحمت ہے۔ والقرآن المجید، یعنی قرآن مجید بڑی بزرگی والا ہے۔ وقرآن مبین، یعنی قرآن مجید ایسی کتاب کہ اس کی آیات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو مبارک، یعنی برکت والی، اور بشرا، یعنی بشارت دینے والی، اور الفرقان، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اور فضیلت سمجھنے کے لیے یہ آیت مبارکہ جامع ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم،
کہ اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص پیغام میں نصیحت آ گیا ہے، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص پیغام نصیحت آ گیا ہے، اس میں ان بیماروں کے لیے جو سینوں میں ہوں، اور اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ کلام الہی اللہ جل جلالہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ قرآن مجید اللہ جل جلالہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس میں نصیحت ہے، ظاہری اور باطنی امراض اور عیوب کے لیے اس میں شفا ہے۔ ظاہری طور پر بھی اس میں شفا ہے، لوگ اس کو دم بھی کرتے ہیں، اس میں بھی ان کو ظاہری طور پر شفا مل جاتی ہے، اور دلوں میں جو برائیاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، کفر ہے، ہاں، یہ ساری بیماریاں جو ہیں نا قرآن مقدس سے بندہ جو ہے نا شفا حاصل کرتا ہے۔ اور قرآن مقدس ہدایت اور رحمت کا خزانہ ہے۔ قرآن مقدس حق و باطل کا معیار ہے۔ یہ پرحکمت اور عظمت والی کتاب ہے۔ یہ اپنے رب کی معرفت کراتی ہے، معرفت الہی کا راستہ بتاتی ہے، اپنے ماننے والوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے، اور قرآن مقدس پر عمل کرنے والوں ان کے لیے کیا ہے کہ رضا الہی کا ایسے لوگوں کو مستحق ٹھہراتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں جس گھر بھی لوگ اکٹھے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور درس و تدریس میں مصروف ہوں گے تو وہاں ان پر ایک خاص سکینت نازل ہوگی، وہاں ان پر ایک خاص سکینت نازل ہوگی، اور ان کو اللہ کی رحمت ڈانپ لے گی، اور فرشتے ان کو گھیرے میں لے لیں گے، اور اللہ جل جلالہ اپنے پاس والوں کے سامنے، ان فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں کے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہا جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے جب کہ اس پہ پانی پڑ جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دلوں کو زنگ سے صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ موت کو کثرت سے یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اور زنگ جب دلوں کو لگ جاتا ہے پھر اس انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ قرآن مقدس میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پہ زنگ جما دیا ہے ان کی بدعمالیوں نے۔ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر تیسرا گناہ، اس طرح گناہ کرتے 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 آخر دل پہ نقطے لگتے ہیں، آخر دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، دل گناہوں کی نحوست سے بالکل کالا ہو جاتا ہے، اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس دل میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی، اس دل میں خیر کی رغبت ہی نہیں رہتی، پھر وہ برائی کی طرف ہی مائل ہوتا ہے، اور اسی کالے پن کو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو دل کی حالت ہو گئی ہے، اسی چیز کو قرآن مقدس میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ جما دیا ہے ان کی بدعمالیوں نے۔ اور پھر قرآن مقدس میں جو محنت کرتے ہیں، محنت مشقت کرتے ہیں، دن رات اس کو سیکھنے میں لگے رہتے ہیں، اس کو سکھانے میں لگے رہتے ہیں، ان لوگوں کی تعریف جو کی گئی ہے، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ قرآن کے حروف یا معانی میں کمال حاصل کرنے والا، قرآن کے حروف یا معانی میں کمال حاصل کرنے والا
مقرب فرشتوں کی مجالس اور جماعت میں داخل کیا جائے گا۔ کہ جس طرح قاری ہوتے ہیں، قرآن حضرات ہوتے ہیں، معانی میں کمال حاصل کرنے کی جو ہیں اس کے حروف کی صحیح ادائیگی میں کمال حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، تلفظ کے ساتھ حروف کی ادائیگی کرتے ہیں، ترتیل سے پڑھتے ہیں، جو قاری کہلاتے ہیں، وہ قرآن کے حروف میں کمال حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یا پھر جو عالم بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، وہ قرآن مقدس کے معانی میں کمال حاصل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس حدیث کے مفہوم کی روح سے جو قرآن حضرات ہوتے ہیں، جو اس کے حروف میں کمال حاصل کرتے ہیں یا اس کی معانی سمجھنے میں، اس کی تفسیر سمجھنے میں، اس کا مفہوم سمجھنے میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو فرشتوں کی مجالس اور جماعت میں داخل کیا جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ بعشر امثالها، فلہ حسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو کوئی اللہ کی کتاب پڑھے گا اس ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو فرمایا میں یہ نہیں کہتا لا اقول الف لام میم حرف، کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بل الف حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، اور لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، اور میم ایک حرف ہے۔ تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو الف لام میم پڑھتا ہے اس نے 3 حروف پڑھے، اور الف لام میم پڑھنے پر اس کو 30 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ شوق اور رغبت دلانے کے لیے اس کے فضائل سامنے رکھے گئے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پہ اتنا ڈھیروں سارا اجر ملتا ہے۔ اور پھر افضل عبادت جو ہے نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن کریم ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس کا مفہوم ہے کہ تم قرآن مجید پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قیامت کے دن اپنے تلاوت کرنے والوں کی سفارش کرے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرآن مجید اور اس کی صورتیں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے تلاوت کرنے والوں کے واسطے سفارش کریں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ تو قرآن کی تلاوت کرتا جا، اور جنت کے درجات اور منازل پر چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہوگی جہاں تو تلاوت ختم کرے گا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن کی شفاعت سے اس کے رشتہ داروں میں سے ایسے 10 آدمیوں کی شفاعت کر دی جائے گی جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں بہترین، نیک اور فضیلت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ اور یہ تو حافظ قرآن کے لیے ہے۔ پھر حافظ قرآن کے والدین کو کن انعامات سے نوازا جائے گا؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس پہ عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے روز ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا حافظ قرآن کے والدین کو کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی تیز ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے متعلق جو خود قرآن پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہو؟ یعنی حافظ قرآن کی اس حفظ کی وجہ سے اس کے والدین کو اتنا نوازا جا رہا ہے، تو خود حافظ قرآن کو اللہ ہی جانتا ہے کتنا کچھ نوازا جائے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ اللہ قرآن کو میری دل کی شادابی اور میری پریشانیوں
اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ قرآن کو میری دل کی شادابی اور میری پریشانیوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم دلوں کی شادابی اور سکون ہے، اور اس میں انسانوں کے غموں اور پریشانیوں کو دور کر دینے کا بہترین سامان ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی وجلاء ہمومی و احزانی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جسے قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا، جسے قرآن نے اس قدر مشغول کر دیا کہ کوئی دوسرا ذکر نہ کر سکا، اور اس وجہ سے اسے دعا مانگنے تک کی فرصت نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ فمن تبع ہدایا من ہدایا کتاب الہی ہے۔ فمن تبع ہدایا، یہ کیا ہے؟ ہدایا کتاب الہی ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا، اس پر عمل کرے گا تو دنیا میں گمراہ نہ ہوگا اور نہ آخرت میں محروم ہوگا۔ تو تلاوت قرآن کی کچھ آداب ہیں۔ جسم اور لباس کے پاک صاف ہونے کے ساتھ ساتھ مسواک کیا جائے، وضو کا اہتمام کیا جائے، پاک صاف جگہ پر تلاوت کرنے کے لیے بیٹھا جائے، قرآن پاک کسی اونچی جگہ پہ رکھے اور قبلہ رخ ہو کر باادب بیٹھے۔ بہتر ہے کہ دو زانو ہو کر بیٹھے۔ اگر کوئی شخص تلاوت کر رہا ہو تو نہ اتنی اونچی آواز سے پڑھے کہ دوسروں تک آواز جائے، اور نہ اتنی نیچی آواز سے تلاوت کرے کہ خود بھی اپنی آواز نہ سن سکے۔ درمیانی آواز سے اس طرح پڑھے کہ زبان اور ہونٹ حرکت کریں، اور قرآن پاک پڑھنے میں جلدی نہ کرے، نہایت اطمینان سے تجوید اور ترتیل کی رعایت کرتے ہوئے اچھی آواز کے ساتھ خوشیلانی سے پڑھیں، اور قرآن پاک کی تلاوت نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ کریں۔ تو یہ اس کے کچھ ظاہری آداب ہیں۔ اب اس کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں، اور اس کے ساتھ حدیث پاک میں جو دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ ایک وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت سے نوازا ہے اور وہ دن رات قرآن کی تعلیم میں لگا رہتا ہے۔ آج کے لیکچر میں صرف اسی چیز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں، اس کے آداب کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ اس سے آگے حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے کہ وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا، بس وہ رات دن اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، یہ شخص بھی ایسا ہے کہ اس پہ بھی جتنا رشک کیا جائے وہ کم ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ جو ہے نا اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔